عاملو مبارک پور ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، بہت ہی شاندار اجلاس کا انعقاد کیا ہے آپ نے۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ رب العالمین ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں اسٹیج پر، بالخصوص فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، جنہوں نے ایک لمبا سفر طے کر کے آپ کے پاس تشریف لائے اور ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے کہ دوستوں سے، رفقا سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، اور صراط مستقیم کے عنوان پر آپ نے بہت ہی خوبصورت تقریر آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عظمت رسول کے تعلق سے، مقام رسالت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب جتنے لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کی جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس آیت کے اندر اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کا ترجمہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ بہت سے مترجمین نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کرتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا۔ عظمت رسول کے ٹاپک کو میں نے اس لیے یہاں اٹھایا ہے کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ سید ولد آدم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا نہیں، اور اس مقام پر ہم نے بٹھایا نہیں جس مقام کے آپ حقدار ہیں، اور جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہے۔ جب بات آتی ہے تو ہم بات کسی اور کی کرنے لگتے ہیں، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا ہے کہ ہم پہلے اللہ کے نبی کے مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھ لیں کہ اللہ نے کیا بیان کیا اور خود محمد رسول اللہ نے کیا بیان کیا، اور یہی وہ شخصیت ہے جس پر اتفاق ممکن ہے۔ آپ کسی کو بھی لے آئیے، کسی کو بھی لے آئیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا، اور میں جس کو لے کر آؤں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا بزرگ کون؟ میں کہوں گا فلاں، آپ کہیں گے میں نہیں مانتا، اور آپ کہیں گے میں پوچھوں کہ آپ کا سب سے بڑا بزرگ کون؟ آپ کہیں گے فلاں، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں مانتا۔ آپ ہمارے بزرگوں کا انکار کر سکتے ہیں، میں آپ کے بزرگوں کا انکار کر سکتا ہوں، تو پھر ایسی ہستی کون سی ہے، ایسی شخصیت کون سی ہے کہ جس کا انکار نہ آپ کریں نہ ہم کریں، اور جس کے فیصلے کو من وعن آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا جائے اور مان لیا جائے، اور اس کے بعد پھر کہیں پر بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا جائے؟ ایسی شخصیت کون ہے؟ جب اس شخصیت کا نام آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر سب آنکھ بند کر کے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھی رسول ہیں، آپ محمد رسول اللہ آپ کے بھی رسول ہیں۔ تو جب ہمارے بھی وہ نبی ہیں، ہمارے بھی وہ بڑے ہیں، ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں، اور آپ کے بھی وہ بڑے ہیں اور آپ کے بھی وہ بزرگ ہیں، تو پھر جب ہم اور آپ ان کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں، تو آؤ پھر اپنے سارے اختلافات، سارے تنازعات، سارے جھگڑے، ساری جو ہم لوگ آپس میں جو اختلاف کیے ہوئے ہیں جن مسائل پر، اگر ہم ان مسائل کے حل کے لیے محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا جج مان لیں، اور آپ کو حکم مان لیں، اور آپ کو اپنا فیصل مان لیں، تو پھر وہاں سے ہو جانے والے فیصلے کو آپ بھی مان لیں اور ہم بھی مان لیں۔ میرے بھائیوں، ایسی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ کی، اس لیے اس شخصیت پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہمیں پہلے اس شخصیت کی عظمت کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے، آپ شکرانے کے طور پر نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا۔ اصل میں اس صورت کے تعلق سے کچھ بولوں، اس وقت تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس صورت کا ایک سبب ورود ہے جو آپ کے سامنے نہ رکھ دیا جائے، ایک شان نزول ہے جب تک وہ آپ کے سامنے نہ رکھ دیا جائے، اس صورت کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا؟ اصل میں حافظ ابن کثیر نے سورت کی جو تشریح میں لکھا ہے، تفسیر میں وہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا، اور اس چیز کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا تو پوری تقریر آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی 40 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، جن میں 2 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا تفسیر ابن کثیر کے مطابق، حافظ ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق، سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا خدیجہ کے بطن سے، اس بچے کا نام تھا قاسم، اور اسی جہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ لیکن اس بچے نے زیادہ دن کی زندگی نہیں پائی، اور صغر سنی میں ہی، کم سنی میں ہی اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قاسم انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں دیں۔ پہلی بیٹی جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب، دوسری بیٹی تھی رقیہ، اور تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی تھی آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور 4 بیٹیوں کے بعد پھر ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے بطن سے۔ اس بچے کا نام تھا عبداللہ،
جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ یہ جو آپ کا لاسٹ میں جو بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اس بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے صغر سنی میں یعنی چھوٹے پن میں، بچپن میں اس بچے نے بھی اس دنیا کو داد مفارقت دے دی، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس وقت تک آپ نبی بن چکے تھے، آپ کو نبوت مل چکی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا آپ کا ایک بیٹا اور تھا۔ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں گفٹ میں تحفتاً بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 2 لونڈیاں، 2 باندیاں بھیجی تھی، جن میں ایک کا نام تھا سیرین اور دوسری کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ جب یہ دونوں لڑکیاں، دونوں لونڈیاں محمد رسول اللہ کو تحفتاً بھیجی گئیں تو سیرین کو اللہ کے رسول نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ ان کو تم رکھو اپنے پاس، اور ماریہ قبطیہ کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لونڈی سے بھی وہ خدمت لی جا سکتی ہے جو ایک بیوی سے لی جا سکتی۔ اب ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں ورنہ بہکیں گے اور دوسری طرف ہم چلے جائیں گے۔ اتنا بتا دوں کہ ماریہ قبطیہ ایک لونڈی تھی، باندی تھی، اور ماریہ قبطیہ کے بطن سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس بچے کا نام اللہ کے نبی نے رکھا ابراہیم۔ اس بچے نے بھی 18 مہینے کی عمر پائی، صرف تقریباً 1.5 سال کی۔ 18 مہینے کی عمر پا کر ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماریہ قبطیہ نے جب خبر بھیجی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تھے اور اپنے بیٹے کی طبیعت کے خراب ہونے کی خبر سنی، جب آپ گئے تو ماریہ قبطیہ نے اپنے بچے کو، ابراہیم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ شاید ابراہیم محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، ابراہیم کی آخری سانس ختم نکل گئی، یعنی وہ بھی داد مفارقت دے گئے اور وہ بھی جدا ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ 1.5 سال کی عمر میں ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابراہیم کے انتقال پر نبی اکرم کو بہت دکھ ہوا، اتنا غم پہنچا نبی اکرم کو کہ مارے غم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو، اور نبی اکرم کے بغل میں ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل اور کافرین مکہ کی ایک پوری ٹیم جشن منا رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے اس بات پر کہ آج محمد کا آخری بچہ بھی مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور باپ کی وراثت کو، باپ کے کاروبار کو کون زندہ رکھتا ہے؟ اس کی اولاد۔ آج تو محمد کا آخری بیٹا بھی مر گیا، لہٰذا انتظار کرو محمد کے مرنے کا۔ محمد کے انتقال کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ ادھر غم کا ماحول ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس قدر آنسو ہیں کہ آپ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے یہاں تک کہہ گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف بخاری کتاب الجنائز کے چیپٹر میں لکھا ہے، نبی اکرم کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ جملے کہتے جا رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ یہ جملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الجنائز اٹھا کر دیکھیں، ان العین تدمع والقلب يحزن، بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں۔ ان العین تدمع، بیٹے تیرے چلے جانے سے، تیرے رخصت ہو جانے سے محمد رسول اللہ کی تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، دل پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں۔
لیکن اس حال میں اور اس کنڈیشن میں بھی وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں بولیں گے، ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہمیں اپنی زبان سے ایسے جملے بولنے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں بولیں گے، ہم ہائے وائے نہیں بولیں گے، ہم زمانے جاہلیت کے نعرے نہیں لگائیں گے، ہم واویلا نہیں مچائیں گے، ہم زمانے جاہلیت کی روش نہیں اپنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹا دیا، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی مجھے، اس قسمت پر میں راضی ہوں، رضامند ہوں اور خوش ہوں۔ ہاں ایک باپ ہونے کے ناطے غم ہوتا ہے مجھے، افسوس ہے مجھے، اور میری آنکھیں اشکبار ہیں، غم ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن آئے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے افسوس ضرور ہوا ہے، مجھے غم ضرور پہنچا ہے۔ یہاں غم کا حال یہ ہے کہ نبی اکرم خود یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین ہیں، اور وہیں بالکل پڑوس میں اور بغل میں جشن منایا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے یہاں کے جشن کا ذرا جائزہ لے لیجئے گا، اور تھوڑا سا اپنے ماحول میں کس طریقے سے جشن منایا جاتا ہے ذرا تصور کیجئے گا۔ عرب کے اندر بھی جشن منانے کی کوئی کنڈیشن رہی ہوگی، کوئی کیفیت رہی ہوگی۔ سوچو کہ جشن منایا جا رہا ہے، جشن۔ عاص ابن وائل تو یہاں تک بڑھ گیا، کہنے لگا لوگوں محمد مقتول نسل ہو چکے ہیں، محمد دم بریدہ ہو چکے ہیں، محمد کے تینوں بیٹے یعنی قاسم اور عبداللہ اور ابراہیم نرینہ اولاد ختم ہو چکی ہے۔ لڑکیاں یہ تھوڑی ماں باپ کی وراثت کو زندہ رکھتی ہیں، لڑکے رکھتے ہیں، اور محمد کا تو اب کوئی لڑکا ہی نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد مریں گے، محمد کا نام بھی مٹ جائے گا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں آسمان کی اوپر ڈالی، گویا کہ یہ سوالیہ نظریں تھی، استفہامیہ نظریں تھی، گویا کہ نظریں اٹھا کر اپنے رب سے یہ سوال کر رہے ہیں الہ العالمین، کیا میرے انتقال کے بعد میرا دین مٹ جائے گا، میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کیا میرا نام مٹ جائے گا، کیا میرا دین مٹ جائے گا، کیا اسلام کا اور میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا؟ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی نظروں کو پڑھا اور سمجھ لیا کہ میرے نبی کی استفہامیہ نظریں کیا کہہ رہی ہیں۔ جبریل کو بھیجا، آئے جبریل دنیا میں جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میرے حبیب کے پاس جاؤ، میرے نبی کے پاس جاؤ، اور سورۃ الکوثر لے کر جاؤ، اور کوثر کے مرہم سے ہمارے نبی کے زخمی دل کو تسلی دو، شانتی پہنچاؤ، ان کو سکون دو۔ تب حضرت جبرائیل اس موقع پر قرآن کی سورت لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو اتنی خوبیاں دی ہیں، اتنی بھلائیوں سے نوازا ہے، اتنی خوبیاں اور اتنی بھلائیاں عطا کی ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں پائیں گے، کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے۔ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ جب تک دنیا قائم رہے گی اور میرا نام لیا جاتا رہے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ اور پھر ایک نظر ڈالیے خیر کثیر پر کہ اللہ نے کتنی خوبیوں اور بھلائیوں سے نوازا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، انسائکلوپیڈیا کے اندر، کہ دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ تو چھوڑ دو، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت، ایسا
ایسا ٹائم، ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں، جس سیکنڈ میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، نہ لیا جا رہا ہو، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ اس وقت میری گھڑی میں 12:19 ہو رہے ہیں، اس وقت کہیں فجر کی نماز کا وقت ہوگا دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، کہیں ظہر کا بھی وقت ہوگا، کہیں عصر کا بھی وقت ہوگا، کہیں مغرب بھی ہو رہی ہوگی اور کہیں عشاء بھی، اور اس کے 1 منٹ کے بعد پھر کہیں ٹائم ہو رہا ہوگا، پھر 1 منٹ کے بعد کہیں ٹائم ہو رہا ہوگا۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچین رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا کہ جس لمحے میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ ہر وقت نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر جب میرا بندہ میری وحدانیت کا اعلان کرے گا، میری عبودیت کا، میرے معبود ہونے کا اعلان کرے گا اور اپنی زبان سے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس وقت تک اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میرے نام کے بعد آپ کی رسالت کا بھی اعتراف نہ کرے اور اقرار نہ کرے، اور وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک میرا نام باقی دنیا میں لیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اور یہ دنیا جانتی ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ نماز انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، اذان قیامت کی صبح تک ادا ہوتی رہے گی اور اذان کے کلمات دہرائے جاتے رہیں گے۔ اس سے کلیئر اور صاف ہے کہ جب تک مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر اذان کے کلمات بلند کیے جاتے رہیں گے اور اللہ کا نام آتا رہے گا، محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اے نبی، جو کہتا ہے ان کو کہنے دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہنا ہے ان کو کہنے دیجئے آپ کا نام برابر لیا جاتا رہے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے دشمن، ان کو کہنے دیجئے آپ ان کی باتوں سے کبیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ ان کی باتوں سے ناراض مت ہوئیے، آپ ان کی باتوں سے غمگین مت ہوئیے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے اذان اگر ختم ہوگی لا الہ الا اللہ پر، اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اور آخری جملہ لا الہ الا اللہ۔ جب اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد دعا بھی تو پڑھی جاتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اذان کے بعد جب میرا بندہ دعا پڑھے گا تو اس دعا میں بھی وہ آپ کا نام لے گا، اور دعا میں نام لیتا ہے آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کہنے دیجئے۔ ارے آپ وضو بناتے ہیں تو وضو میں تو نبی کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کر دیتے ہیں، لیکن وضو کے بعد کی دعا میں آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا، اور وضو قیامت تک بنایا جاتا رہے گا، اور وضو کے بعد کی دعا بھی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس نام کو مٹا نہیں سکتی۔ میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی ذکر ہوگا۔ اذان میں نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام، وضو کے بعد کی دعا میں نبی کا نام، نماز میں بھی نبی اکرم کا نام۔ جب بھی میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اے میرے حبیب، جب وہ اللہ اکبر کہہ کر میری حمد و ثنا بیان کرے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جب بھی میری حمد و ثنا بیان کرے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
جب بھی وہ میری حمد و ثنا بیان کرے گا اس وقت تک اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا نام نہ لے لے۔ اتحیات میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور آپ پر درود نہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتنا مضبوط کر دیا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ۔ جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا نہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کے بھی نام کا ذکر ہوگا۔ پہلے اس عظمت کو سمجھ لو، اور جب یہ عظمت سمجھ میں آ جائے تو پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج امت محمدیہ میں جو 72 اور 73 فرقوں کی جو بشارت اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی کی تھی، اس پیشین گوئی کی نوبت ہی نہیں آئے۔ اگر ہم عظمت رسول کو اور مقام رسالت کو سمجھ جائیں، غور کرو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو کتنی مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہے، کتنی مضبوطی کے ساتھ۔ تم عبادتوں کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تو نبی اکرم کی پوری ذات کو اسوہ حسنہ بنا دیا۔ نبی صرف نماز اور روزہ تو چھوڑ دو، حج تو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل بنا دیا، نبی اکرم کی پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ تم کہتے ہو نماز کیسے پڑھیں، ادھر ادھر جاتے ہو، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے، تم عبادیات کی بات کرتے ہو۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی پوری زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، عبادیات ہی نہیں، تمہیں اٹھنا ویسے پڑے گا جیسے محمد رسول اللہ اٹھتے تھے، تمہیں بیٹھنا ویسے چاہیے جیسے محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، چلنا ویسے چاہیے جیسے نبی چلتے تھے، سونا ویسے چاہیے جیسے نبی سوتے تھے، کھانا ویسے چاہیے جیسے نبی اکرم کھاتے تھے، شادی اور بیاہ ویسے کرنا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نبی اکرم کی پوری زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا شادی بیاہ، اور جس نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہو، جس کا اٹھنا جس کا بیٹھنا جس کا چلنا جس کا پھرنا جس کا کھانا جس کا پینا جس کا شادی اور جس کا نکاح، جب یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہو تو نماز ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگی، روزہ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگا، حج ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگی، زکوٰۃ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا 8 تراویح پڑھی تھی کہ 20 پڑھی تھی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 17 پڑھی تھی کہ 7 پڑھی تھی عشاء کی۔ اللہ یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں جو آئیڈیل جو نمونہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تم نے یہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانا تھا یا نہیں مانا تھا، تم نے نماز ویسے پڑھی کہ نہیں پڑھی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی اور امت کو سکھلائی۔ میرے بھائیوں، یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا قیامت۔ تعداد سے کیا مطلب ہے؟ تعداد تو ایسی گزری ہے، اگر آپ کتابیں پڑھو گے ایکس وائی زیڈ مطلب اتھو نتھو ویرو گیرو کی کتابیں، اب کسی کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، نہ وہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کا نام لینے سے پہلے میں غسل کروں اور وضو بناؤں۔ میرے بھائیوں، ایسی تعدادیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان کو لوگ بہت بڑا بزرگ تصور
تصور کر رہے ہیں، بہت بڑا بزرگ تصور کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی عقل سے بھی سوچو اور 4 رکعت پڑھ کے دیکھو آپ، تو آپ بہت جلدی بھی پڑھیں گے اس طریقے سے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طریقے سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو 1 رکعت پڑھنے میں 1 منٹ لگ جائے گا، اور 4 رکعت پڑھنے میں آپ کو 4 منٹ لگ جائیں گے. اب آپ تصور کرو کہ جب 4 منٹ میں 4 رکعت ہو رہی ہے تو آپ 1 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 60. اور 1 گھنٹے کے حساب سے آپ جوڑ لیجئے 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی، کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا. 1400 یا 1500 1600 کے آس پاس ہوگی. 1 منٹ کی 1 نماز 1 رکعت جوڑی جائے تو کتنی ہو رہی؟ 1400 1500 1600. اور یہ حضرت پڑھ کتنی رہے؟ 2000. یہ نماز پڑھ رہے تھے یا بابا رام دیو والی ایکسرسائز کر رہے تھے؟ یہ 2000 رکعت 1400 1500 1600 وہ یہ رکعتیں بھی تب ہوں گی جب لیٹرین کرنے نہ جاؤ، پیشاب کرنے نہ جاؤ، کھانا کھانے نہ جاؤ. کھانا کھانے گئے 10 منٹ لگ گئے، 10 رکعتیں کم کر لو. لیٹرین میں گئے 10 منٹ لگ گئے، 10 رکعتیں کم کر لو. پیشاب کرنے گئے 2 4 5 منٹ لگ گئے، 5 رکعتیں کم کر لو. جب کنٹینیو لگاتار ریگولر اگر آپ پڑھیں گے تب 1460 یا 1500 کے آس پاس یہ رکعتیں ہو رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ 2000 رکعتیں پڑھتے تھے، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو عبادتیں بھی ہوں گی تو مولوی جرجیس اور مولوی فلاں کے مطابق نہیں ہوں گی. صلو کما رأیتمونی اصلی، مقام رسالت کو سمجھو. نماز ویسے پڑھو جیسے تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے بتائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے نبی کی ذات خیر کثیر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین ماڈل ہے محمد رسول اللہ کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع کو ضروری قرار دیا، اور ضروری قرار نہیں دیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حقیقت میں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں ہی سنتے جائیے، قرآن نے مقام رسالت کیا بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ اتباع رسول کو بتایا ہے. سبب کیا بتایا ہے؟ جب تک تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے اللہ بھی محبت نہیں کرے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں میری اتباع کرنا پڑے گی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انعام کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کی محبت ہر انسان چاہتا ہے. کیا یہاں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ کی محبت نہ ملے؟ اور اگر اللہ کی محبت روٹ جائے تو اس دنیا میں ایک گھوٹ پانی بھی پی سکو گے؟ اگر اللہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے تو کیا اس دنیا میں آپ ایک گھوٹ بھی پانی پی سکیں گے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی محبت ہمیں نہ ملے؟ لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم میرے نبی محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. اتباع رسول کو محبت الہی کا ذریعہ بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور اتباع کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی، اطاعت فرما برداری بھی.
ایسی اطاعت اور فرما برداری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی. دخول جنت کا ذریعہ رسول کی اطاعت ہے. اگر آپ نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگے. پڑھیے بخاری شریف کتاب الاعتصامی بالکتابی والسنہ کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا. قالوا من یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. کل امت يدخلون الجنہ, میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. الا من ابا, وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا شخص کون ہے جو آپ کا انکار کر دے, جو ایمان بھی لائے, مانے بھی, اور یہ بھی کہے کہ رسول ہمارے پیغمبر ہمارے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کا انکار کر دے. ایسا بدنصیب کون ہے؟ ایسا بدنصیب شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو میری اطاعت, ایسے لوگ ہیں جو مجھے مانیں گے بھی, ماننے کا دعویٰ بھی کریں گے. ان کی بھی دو قسمیں, ایک تو میری اطاعت و فرما برداری کرے گی, ایک قوم, ایک جماعت, اور اس میں دوسری قوم وہ ہوگی, دوسری جماعت وہ ہوگی جو مجھے مانے گی تو لیکن میری اطاعت نہیں کرے گی. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. لیجئے آج ہم اور آپ بہت سے معاملات میں نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیا یہ نبی کا انکار نہیں ہے؟ ابھی شیخ معراج ربانی صاحب شادیوں کے تعلق سے لاسٹ میں کچھ بول رہے تھے. وہ کیا ہے ہمارے ہاں جو سراسر جو ماحول ہے وہ کیا ہے؟ شادیوں کا, بیاہ کا, اور بھی بہت سی خرافاتیں جو ہم نے اپنی طرف سے داخل کر رکھی ہیں. شریعت کے ہوتے ہوئے, رسول کی سنتوں کے ہوتے ہوئے میرے بھائیوں کیا ہیں؟ فرمایا من اطاعنی, جو مجھے مانے گا اور ماننے کے بعد میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی, جو مجھے مانے گا تو لیکن میری بات نہیں مانے گا, میری نافرمانی کرے گا. ومن عصانی, تو سمجھ لو اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے. وہ جو ہے میرا منکر ہے. میرے بھائیو رسول کا منکر, رسول کا منکر اس کو کیا کہا جائے؟ رسول کے منکر کو کون سا درجہ دیا جائے؟ رسول کے منکر کو کیا کہا جائے؟ صاف طور پر بتا دیا کہ دخول جنت کب ہے؟ ہمارا اور آپ کا جنت میں داخلہ مشروط ہے اطاعت رسول کے ساتھ. اگر اطاعت رسول نہیں تو دخول جنت بھی نہیں, رسول کی اطاعت نہیں تو جنت میں داخلہ بھی نہیں. من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا. ظاہر بات ہے اس نے میرا انکار کیا, اس نے میرا انکار کیا. یہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبے دیے. اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. نام بتا دیا محمد, عہدہ بتا دیا, پوسٹ کہ آپ رسول ہیں. اور کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ رسالت کس نے دی؟ یہ پیغمبری کس نے دی؟ یہ عہدہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مولوی جرجیز کو مولوی کس نے بنایا؟ میرے باپ نے, میرے اساتذہ نے. مولوی جرجیز بھی انسان, بنانے والا بھی, مولانا بنانے والا بھی انسان. جرجیز غلطی کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے, اور بنانے والا بھی غلطی کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے. ہمیں اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یا دنیا میں جتنے لوگوں کو بزرگوں کا نام دیا جاتا ہے, ان سب کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے اور ہم جیسے لوگوں نے. لیکن اللہ کے رسول کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے, ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے. انسان جب کسی انسان کو بزرگ بناتا ہے, انسان جب کسی انسان کو اونچائی پر بٹھاتا ہے
ہے انسان جب کسی انسان کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو جو جس کو دیا گیا ہے مقام و مرتبہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور جو دے رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے, اللہ جب کسی کو مقام دیتا ہے, اللہ جب کسی کو مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اللہ اس انسان کو مقام و مرتبہ نہیں دیتا, اس انسان کو بلندی پر فائز نہیں کرتا, اس کو رسول نہیں بناتا جس سے غلطی ہو. پھر قدرت کیا رہ گئی, پھر کمال کیا رہ گیا؟ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بزرگ بنایا ہے. انسان جب کسی انسان کو بزرگ بناتا ہے تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اس شخصیت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے جس کو ہم نے اور آپ نے بزرگ نہ بنایا ہو, بلکہ جس کو اللہ رب العالمین نے بزرگ بنا کر بھیجا ہو. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جس کو بھیجا ہے وہ صرف محمد ابن عبداللہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ بھی ہے, اور رسول ہونے کی حیثیت سے وہ تمہیں جو دے اس کو لینا ہوگا, اور رسول ہونے کی حیثیت سے وہ تمہیں جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دے اسے تمہیں چھوڑنا ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, ما آتاکم الرسول فخذوہ, محمد رسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, محمد رسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور تمہیں جن کاموں سے روکیں, جس سے باز رہنے کا حکم دیں اس سے رک جاؤ. اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھایا ہے محمد رسول اللہ کو. ہم نے اس مقام کو پہچانا نہیں. اللہ نے کہا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اتنی بڑی, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں جو تمہیں دوں وہ لے لو, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو دوں وہ لے لو. اللہ نے کیا کہا, ما آتاکم الرسول محمد رسول اللہ من حیث الرسول, تمہیں جو دے وہ لے لو. اوہ کتنا بڑا مقام بتا دیا. اور جن کاموں سے روکے رک جاؤ. اللہ نے اتنا بھروسہ, اتنا اعتماد اللہ کو کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا. آج کتنے لوگوں نے اپنی طرف سے کیا کیا چیزیں دین کے اندر داخل کر دی اور اس کو دین کا نام دے دیا, اسلام کے اندر داخل کر دی اور اس کو دین کا نام دے دیا. لیکن اللہ نے اپنے نبی پر بھروسہ جتایا اور کیا کہا, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. کیوں یہ اعتماد؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا. ما ينطق عن الهوى, اللہ نے دنیا والوں, اے مسلمانوں, خود اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی یقین دلایا. ما ينطق عن الهوى, رسول تمہیں جو دے وہ لے لو, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیتے. ما ينطق عن الهوى, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد بولتے ہیں. جب تک اللہ انہیں بولنے کا حکم نہ دے, جب تک اللہ رب العالمین آرڈر نہ دے, تب تک وہ نہیں بولتے. اچھا اتنی گارنٹی کس کی ہے؟ کوئی ہے ایسی شخصیت مجھے بتاؤ جو اتنے اعتماد کے ساتھ آپ کہہ سکو کہ وہ اپنی طرف سے کچھ دے ہی نہیں سکتا, وہ اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں سکتا. اور جب اتنی بڑی گارنٹی آپ دے نہیں سکتے تو آنکھ بند کر کے اس کی ساری باتوں پر اعتبار اور اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ. اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا, اگر میرا نبی میرا حبیب اپنی طرف سے تمہیں کچھ دے دے گا, اپنی طرف سے کچھ بتا دے گا, میرے حکم کے بنا اگر تمہیں کچھ دے دے گا, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر اس نے میرے حکم کے بنا تمہیں کچھ دے دیا اور اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا, اپنی طرف سے اپنی جانب سے کچھ کہہ دیا, لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے, ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے. پھر اللہ نے اور اس سے بڑی بات کہہ دی,
ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، محمد رسول اللہ کی بھی رگے جان کاٹ ڈالیں گے، رگے دل کاٹ ڈالیں گے۔ میرا نبی اپنی طرف سے اگر کچھ دے تو اللہ اس کو بھی پکڑ لے اور اس کو بھی نہ چھوڑے اور کہے کہ ہم اس کی بھی رگے جان، رگے دل کاٹ ڈالیں گے۔ تمہارے ایرو گیروؤں پر بھروسہ کیسے کیا جائے جس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے؟ اللہ نے اتنی گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ کی، پھر کہا ہے اتنی گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اپنی طرف سے بھی اس نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں گے، جب وہ دے نہیں سکتا۔ اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس لیے وہ تمہیں جو دے وہ لے لو اور جن کاموں سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ میسج دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو، اپنے ماننے والوں کو۔ اس سے کتنی بڑی عظمت جھلکتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گارنٹی کون لے رہا ہے؟ عرش والا۔ جرجس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہو، اپنے مولویوں کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا بالکل پتھر کی لکیر ہوگی اور وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں، دنیا میں کسی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے سوائے اس ہستی کے جس کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس، اور اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں یہ گارنٹی دی جا سکے۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالیے، اللہ نے کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آسمان کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرانا یہ مقام رسالت اور عظمت رسول کو درشاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس کی زندگی میں آسمان پر نہیں اٹھایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن جب ان کو زندہ اٹھایا تو ابھی تک دنیا میں واپس نہیں آئے، آئیں گے قرب قیامت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زندگی میں آسمان پر آسمانوں کی سیر کرانا اور پھر وہاں سے جنت و جہنم کا دورہ کرانا اور پھر واپس دنیا میں لانا، میرے بھائیوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ کو بعبدہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری برسولہ، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، یہ نہیں کہا، جو لے گئی اپنے نبی کو، یہ نہیں کہا۔ عقیدے کی اصلاح کر لو، جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ، اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی کہے کہ مولانا آپ بھی اللہ کے بندے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، تو محمد رسول اللہ تو چلے گئے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، آپ بھی تو اللہ کے بندے ہو، تو آپ جا کر دکھاؤ نا۔ جب آپ کہتے ہو کہ میں بھی ہوں اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے بندے، تو آپ جا کر دکھاؤ نا، کیوں نہیں جاتے ہو؟ جب وہ چلے گئے تو آپ بھی جائیے۔ میرے بھائیوں، یہیں پر سوچ اور فکر میں ہمارے اور آپ کے غبار چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں گئے، یہ چیز ذہن سے نکال دو کہ محمد رسول اللہ گئے، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ اسری بعبدہ، لے گیا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ محمد رسول اللہ نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا، اللہ لے گیا۔ اب یہ کہو کہ کیسے لے گیا؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنی، دوسرے سے تیسرے کی دوری اتنی، تیسرے سے چوتھے کی دوری اتنی، چوتھے سے پانچویں کی دوری اتنی۔ آسمان پر اربوں کھربوں ستارے سیارے کہکشائیں ہیں۔ سب سے بعیدی کہکشاں جو آسمان کے نیچے ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، 10 ارب سال۔
اور ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے زمین پر چل چکی ہے لیکن ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے، یعنی اس کو چلے ہوئے 20 سالیں ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ زمین پر پہنچی ہی نہیں ہے اس کی روشنی. تو اتنی دور اور اللہ کے نبی چلے گئے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیسے گئے؟ اسرا بعبدہ، گئے نہیں بلکہ اللہ لے گیا. اور کیسے لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نہیں جانتے کیسے لے گیا، اللہ لے گیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہو گے کہ وہ کیسے لے گیا؟ جس نے اللہ کے بارے میں یہ تصور کیا کہ وہ کیسے لے گیا، اللہ کیسے لے گیا، سمجھ لو کہ یہیں سے کفر کی بو آتی ہے، یہیں سے کفر کے دروازے کھل رہے ہیں. اللہ لے گیا، کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ایمان لانا ہے بس. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ لے گیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بس اتنا عقیدہ میں رکھنا. میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے، لے ہی نہیں گیا. جب معراج پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبریل نے اتارا، براق سے بیت المقدس میں لے گئے. نبی اکرم نے وہاں وضو بنایا. صحابہ سے پوچھا، آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس میں؟ فرمایا یہ سارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. وضو بنایا. حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا. آپ نے کہا جبریل مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہاں امامت کی جگہ. کہا کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز پڑھانا ہے. یہ کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ سارے پیغمبر ہیں، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ معمولی 2 رکعت نہیں تھی، یہ معمولی نماز نہیں تھی، بلکہ یہ اشارہ تھا دنیا والوں کے لیے اور محمد رسول اللہ کے لیے کہ او لوگوں، اپنے اپنے ملے اور مولویوں، اپنے اپنے اماموں اور بزرگوں پر جھگڑے کھڑے مت کرنا، اپنے اپنے اماموں کے نام پہ جھگڑے کھڑے مت کرنا. ہم نے تمہیں جو ہستی دی ہے، ہم نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو شخصیت دی ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اس کے لیے سارے پیغمبر بیت المقدس میں اتارے گئے اور سارے پیغمبروں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا امام مانا ہے. جب وہ سارے نبیوں کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ جب وہ سارے نبیوں کا رسول پیغمبر ہے، جب اس کا ان کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ پھر تم امامت پر کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر تم امامت کے لیے کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر کیوں لڑتے ہو؟ ہم نے تمہیں کوئی معمولی ہستی نہیں دی ہے. محمد رسول اللہ کا بیت المقدس میں تمام نبیوں کو نماز پڑھانا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ لوگوں سارے جھگڑے ختم کر دینا، اپنے اپنے پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، اماموں کے، مولویوں کے، اور محمد رسول اللہ کو اپنا امام مان لینا، محمد رسول اللہ کو اپنا پیشوا مان لینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مان کر ان کی امامت کو تسلیم کر لینا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی چیز رسول کی حدیث سنائی جائے تو یہ کہا دیکھتے ہیں یہ حدیث تو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے. حدیث صحیح ہے پھر بھی کہتے اختلاف ہے. کیا فلاں کا اختلاف، فلاں کا اختلاف، فلاں. حدیث کے بارے میں یہ کہو گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حدیث کے آ جانے کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس حدیث کو ہمارے عالم نے کس نظر سے دیکھا ہے. تم اپنے عالم کی نظر سے دیکھو گے کہ اس نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے عالم کے فتوے کو دیکھو کہ اس نے کس حدیث کے نظر سے فتویٰ دیا ہے. عالم کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی کورٹ میں، محمد رسول اللہ کی عدالت میں، لیکن رسول اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے حکم کو، رسول کی حدیث کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے مولوی جرجیز کی کورٹ میں یا فلاں انسان کے فلاں آدمی کی عدالت میں. میرے بھائیوں، مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرو. مقام رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، دیکھیے نبی کی ذات کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ.
صاف کہہ رہا تم مومن بھی نہیں ہو سکتے اگر رسول اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو نا تو تمہارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا, اللہ کہہ رہا, دلیل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک, اے نبی تیرے رب کی قسم, اے نبی محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم. اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم. اللہ نے کبھی قسم کھائی چاند کی, کبھی قسم کھائی سورج کی, کبھی قسم کھائی ضحیٰ دوپہر ناشتے کے وقت کی, والشمس وضحاہا, کبھی قسم کھائی چاند کی, والقمر اذا تلاہا, کبھی قسم کھائی زمانے کی, والعصر ان الانسان لفی خسر, اور کبھی قسم کھائی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی, والفجر ولیال عشر. لیکن نبی اکرم کے معاملے کو اور نبی کے فیصلے کو اتنا عظیم مانا گیا کہ اس نے نہ چاند کی قسم کھائی, نہ سورج کی, نہ ستاروں کی, نہ رات کی, نہ دن کی, بلکہ اپنے عزت و جلال کی, اپنے عزت کی قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک, اے رسول تیرے فیصلہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے عزت و جلال کی, تیرے رب کی قسم, یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون, یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے سارے اختلافات میں, سارے تنازعات میں, سارے جھگڑوں میں, سارے معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں, آپ کو فیصل نہ مان لیں, اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آمین زور سے یا آہستہ, آپ کو فیصل مان لو کہ کسی بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں کسی چیز پر نہیں بول رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں آمین بولنا جائز بھی ہو سکتا ہے زور سے, اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تراویح 8 یا 20, 8 بھی ہو سکتی اور 20 بھی, آپ بھی صحیح ہو سکتے. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط ہیں, میں کہہ رہا ہوں صحیح, لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ میرا مولوی تیرا مولوی نہیں. فیصل مان لو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے سارے اختلافات, سارے جھگڑے لے کر آؤ محمد رسول اللہ کی عدالت میں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات و معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں, آپ کو فیصل نہ مان لیں, آپ کو جج نہ مان لیں, وہ مومن نہیں ہو سکتے. اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر ان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور آپ کے فیصلہ ہو جانے کر دینے کے بعد ان کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے, کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہو گیا, ان کے حق میں فیصلہ کر دیا, میرے حق میں نہیں ہے, ان کو دے دیا, مجھے نہیں دیا. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, آپ کا فیصلہ جانے کے بعد بلا چو چرا اس کو جب تک تسلیم نہیں کر لیں گے مومن نہیں ہو سکتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, دل و جان سے جب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو کہ آپ کا فیصلہ بلا چو چرا تسلیم کرنا ہوگا. عالمگیر رسالت سے نوازا ہے, عالمگیر رسالت, بین الاقوامی رسالت. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے خاص اپنی قوم کے لیے آئے, لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو
بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت کلیئر کر رہی ہے، قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اتنا بڑا مقام دیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ اپنے قوم کے لیے، آپ ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور سب کے رسول بن کر آئے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو تمام انبیاء پر برتری دی ہے اور اعلان کروایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ قرآن کی آیت پر غور کرو، اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لے لیا، سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لے لیا، اور کیا کہا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ تم جا تو رہے ہو کتاب و حکمت لے کر، میں نے تمہیں بھیج تو دیا دنیا میں، آئے نبیوں جاؤ، آئے رسولوں جاؤ، ہم تمہیں جو کچھ بھی کتاب و حکمت سے دوں وہ تم لے کر دنیا والوں کو پہنچاؤ، لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے، تمہاری زندگی میں پیغمبر آ جائے، تمہاری زندگی میں وہ خاص رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اور تمہارے پاس جو بھی کتاب و حکمت ہو وہ اس کی تصدیق کریں اور کہیں کہ تم آسمانی کتاب یا صحیفہ لے کر آئے ہو، یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اگر وہ تصدیق کریں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب کی سب اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا۔ اگر ابراہیم کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، نوح علیہ السلام کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو نوح علیہ السلام کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا، اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور لوگوں سنو، جب نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نبیوں کا ایمان منسوخ، ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، نبیوں کی نبوت منسوخ، ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، ان کو بھی محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہوگی، اور ماننا ہی نہیں ہوگی، اللہ نے کہا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنا مشن چھوڑ دینا، اپنا کام چھوڑ دینا، اور آخری نبی جو مشن لے کر جائے، جو پیغام لے کر جائے، آئے دنیا والو، آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ جو مشن لے کے آئے، تمہیں ان کی مشن میں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی، ایمان بھی لانا ہوگا اور آخری نبی کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ اپنی اپنی دکانیں لیے بیٹھے ہو، ارے جب نبیوں کی نہیں چل سکتی، نبیوں کی نبوت منسوخ ہو جائے گی، ہو جاتی، اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر یہ مقام کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی کرسی پر کسی اور کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و درجہ کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر کسی غیر کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے، پھر رسول اللہ کے طریقہ نماز کو کیسے چیلنج کیسے بدلا جا سکتا ہے، نبی اکرم کے روزوں اور نمازوں کو، حج و زکوٰۃ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، ان پر مولوی جرجیز جیسے اور دوسرے مولویوں کی کیسے چل سکتی ہے اور ان کی مہر کیسے لگ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے مقام و مرتبہ بتا دیا کہ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں گئے، اللہ نے سب سے یہ عہد اور اقرار لے لیا اور وعدہ لے لیا، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری رسول آ جائے تو تمہیں بھی اس رسول پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا ہوگا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کس کو درجے ملے، کس کو؟
کون ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئی تھیں. 5 چیزیں وہ کون سی ہیں جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے وہی بتائی جو میں بول چکا ہوں. کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل احمر و اسود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی خاص قوم کے لیے آئے. الی قومہ خاصۃ، وہ اپنی خاص قوم کے لیے آئے، اپنے خاص قبیلے کے لیے آئے، اپنے خاص ایک گاؤں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آئے. وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ہر سرخ و سیاہ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. إِلَىٰ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، ہر سرخ اور سیاہ دنیا میں جیسے بھی سرخ سیاہ کالے پیلے جیسے بھی انسان ہیں، یعنی دنیا میں جس قسم کے اور جس رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ساری کائنات کے لیے، ہر احمر و اسود کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر انسان کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. پہلی خصوصیت جو کسی اور نبی کو نہیں ملی وہ مجھے ملی ہے. اور دوسری خصوصیت مجھے جو دی گئی ہے اللہ کے نبی فرماتے وہ یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. میرے لیے مال غنیمت جنگوں میں جب جنگ ہوتی ہے نا کافروں سے لڑتے لڑتے تو کافر جب ہار جائیں تو جو مال لوٹ لیا جاتا ہے یا ہاتھ لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت جو پہلے پیغمبر تھے ان کو ملتا تھا تو حلال نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ نہ ان کے چاہنے والے. فرمایا میرے لیے احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے، حلال ہے. وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. کتنی چیزیں مال غنیمت، کوئی گھوڑے، تلواریں اور کھچر، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنی عورتوں تک کو چھوڑ کے بھاگتے تھے جن کو میدان جنگ میں پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا. اور تیسری چیز پر غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا اَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. یہ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا، پاک، وَطَهُورًا، اور مطہر، پاک کرنے والی بھی بنا دیا. یہ زمین ہے، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، آپ 1 میل 2 میل سفر کر چکے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس بھی پانی نہیں ہے، آپ اسی زمین کی پاک مٹی پر ہاتھ ماریے اور تیمم کر لیجئے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صرف میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پاک کیا ہے، اور پاک کرنے والی یعنی اس کی مٹی کو پاک کیا ہے. وہ مسجدن، اور پورے روئے زمین کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے. پہلے زمانے کے نبیوں کی عبادتیں صرف ان کی عبادت گاہوں میں جائز تھی اور عبادت گاہ کے باہر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرے لیے ساری روئے زمین سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہندوستان میں پکشپات ہو رہا ہے، بھارت کے اندر بہت زیادہ پکشپات کیا جا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور خاص طور پر ہمارے اتر پردیش کے اندر یہ زیادہ پکشپات چل رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم تو حدیث سنا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریے گا.
اگر آپ حدیث کی روشنی میں کریں گے تو یہ ہم بھارت میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں ہر قانون کو ماننا ہے. بس ہماری شکایت تو صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابند کیا جاتا ہے تو صحیح ہے کیجئے, ہم دوسری جماعت کر لیں گے, تیسری کر لیں گے, چوتھی کر لیں گے, لیکن پھر دوسرے لوگ کیوں سڑکوں پر پھر مارے پھر رہے ہیں اور اپنے دھارمک پروگرام کر رہے ہیں اور اپنی یاترائیں نکال رہے ہیں اور راستے جام کر رہے ہیں. پھر میرے بھائیو یہ نیائے نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ کہ سب کے ساتھ معاملہ یکساں کیا جائے. یہ انصاف نہیں ہے کہ ہمیں تو آپ ڈرائیں اور دھمکائیں اور یہ دکھائیں کہ اس وقت تم کسی اور کی حکومت کے زیر سائے نہیں ہو, ہمارے زیر نگراں ہو, ہمارے زیر نگی ہو, اور تمہیں ایسا نہیں کر سکتے ہو. ہم جو چاہیں کریں, ہماری اکثریت جو چاہے کرے گی, لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ میسج دے رہے ہو میرے پیارے ساتھیوں. یہ میسج چند دنوں تک چلتا ہے, اس لیے کہ جب راوڑ کی اتی نہیں رہی تو ایسے ظالموں کی اتی بھی زیادہ دن تک نہیں رہے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا, ہمارے لیے زمین پاک اور مطہر بنا دی گئی ہے اور پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ صلی حیث کان, پس جس آدمی کے لیے نماز کا وقت جس جگہ ہو جائے وہ اسی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے, وہ اسی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ مسجد 2 کلومیٹر کی دوری پر ہو تو وہاں جائے. آپ پانی نہیں مل رہا وہیں تیمم کیجئے, وہیں اپنے سر سے گمچھا اتاریے, بچھائیے اور وہیں پر آپ نماز ادا کر لیجئے. اگر سفر میں ہے تو صرف ظہر 2 پڑھ لیجئے, عصر ہے تو 2 پڑھ لیجئے, مغرب ہے تو صرف 3 پڑھ لیجئے, عشاء ہے تو صرف 2 رکعت پڑھ لیجئے اور 1 وتر پڑھ لیجئے, فجر ہے تو آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی, 2 سنت و فرض. میرے بھائیو, جعلت لی الارض طیبا وطہورا ومسجدا, یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے خاص کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کسی دوسرے لوگوں کو, دوسرے نبیوں کو یہ اعزاز نہیں دیا تھا, یہ صرف مجھے ملا ہے. یہ اعزاز صرف اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے, میری امت کے لیے دیا ہے. اور چوتھی چیز بتائی, فرمایا نصرت بالرعب بین یدی مسیرت شہر, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. رعب, اللہ نے مجھے اتنا رعب و دبدبا دیا ہے کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے, 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے, یعنی یہاں پر بیٹھ کر اونٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے, اور ریگستان میں اونٹ کتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 1 مہینے تک وہ اونٹ لگاتار جب چلے گا تو جہاں پہنچے گا وہاں تک اگر کوئی دشمن ہے 1 مہینے کی دوری پر, تو اتنی دوری سے میرا ڈر, میرا خوف, میرا رعب و دبدبا اس کو کپکپا دیتا ہے, اس کے جسم میں لرزہ برندامی پیدا کر دیتا ہے, لرز جاتا ہے وہ آدمی اور خوف زدہ ہو جاتا ہے اور مجھ سے لڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا ہے. تو نصرت بالرعب بین یدی مسیرت شہر, اللہ رب العالمین نے رعب و دبدبے کے ذریعے میری مدد کی ہے. میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے, پھر بھی وہ کانپتا ہے, وہ تھراتا ہے اور جلدی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ نے صرف مجھے دیا ہے, کسی نبی کو ایسا رعب اور ایسا دبدبا نہیں دیا کہ اس کا دشمن اس سے ڈرتا ہو, اس کا دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہو اور اس سے ڈرے اور کانپے نہیں. یہ رعب و دبدبا اللہ نے مجھے دیا ہے. 4 چیزیں, اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی اعطیت الشفاعہ, اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے, شفاعت کبریٰ, یہ صرف مجھے دیا ہے. سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ منع کر دیں گے, نوح کے پاس جائیں گے وہ منع کر دیں گے, زکریا, یحییٰ, یعقوب سب منع کر دیں گے, موسیٰ, عیسیٰ سب منع کر دیں گے اور سب اشارہ کریں گے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہی معصوم دل خطا تھے,
آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے شجر ممنوعہ کھا لیا تھا، یونس علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بھی اللہ کا حکم نہ مانا اور بلا اجازت سفر کیا اور مچھلی کی پیٹ میں چلا گیا۔ ہر شخص اپنی اپنی پرابلم بتا دے گا۔ سب لوگ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئیں گے تو اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ سے سجدے میں گر جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جو ان کی زبان سے نکلے گا اور اللہ جو نکلوائے گا، آواز آئے گی ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے تو جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت لمبا سجدہ کر لیا، بہت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی، اب تو سر اٹھائیے، ارفع راسک سل توتا، اٹھائیے سر، مانگیے کیا مانگتے ہو، وشفع تشفع، اگر آپ کو کسی کی سفارش کرنا ہے تو شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اپنے امت کے لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ اللہ جتنے لوگوں کو بخشنا چاہے گا بخش دے گا، لیکن شفاعت کبریٰ کا حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور آپ شفاعت کروائیں گے اپنی امت کی۔ کسی اور نبی کا قدم اس وقت شفاعت کے لیے نہیں اٹھے گا، اور کوئی بھی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اجازت ملے گی تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خصوصیت یہ دی گئی کہ میری امت کے افراد جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ میرے تابعین، میرے ماننے والے، مجھے رسول تصور کرنے والے میری امت کے افراد جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور ان کی ترمذی ابواب صفت الجنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنتی 20 و 100 صفن، جنت کے اندر جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ 20 20 میاں 100 اور 20 جوڑیے تو کتنی؟ 120۔ ترمذی ابواب صفت الجنہ کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی لوگ صفیں لگائیں گے، جب صفیں لگائیں گے تو 120 صفیں ہوں گی۔ ان 120 صفوں میں 80 منہا فی من هذه الامہ، 80 صفیں اس امت کے لوگوں کی ہوں گی۔ 120 صفیں ہوں گی سارے جنتیوں کی، اور ان جنتیوں کے ساری 120 صفوں میں 80 صفیں صرف محمد رسول اللہ کی امت کی ہوگی۔ 40 من سائر الامم، اور 40 صفیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی امتوں کی صفیں ہوں گی، ان کی صفیں صرف 40 ہوں گی۔ یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 جتنے بھی آئے اور جتنے بھی امتیں اس دنیا میں تھی، ان کے نبی کے ماننے والے لوگ جنتی ہیں کہ نہیں؟ جو لوگ اپنے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے اور مر گئے اسی پر، تو وہ جنتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جب صفیں لگیں گی سارے جنتیوں کی تو 120 صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں میں 80 امت محمدیہ کی ہوں گی، یعنی میری ہوں گی، اور 40 صفیں، صرف 40 صفیں ہوں گی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتوں کی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آپ عظمت کو پہچانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے ان الفاظ پر غور کریے۔ آپ نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ ہے؟ یعنی جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں؟ یہ خصوصیت بھی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلے کی طرف چہرہ تو یہی میں دیکھ رہا ہوں؟ فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ورکوعکم، اللہ کی
قسم میرے اوپر مجھ سے مخفی نہیں ہے، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا خشوع اور خضوع اور تمہارا رکوع اور سجدہ. یعنی میں سامنے ضرور دیکھتا ہوں، میرا چہرہ قبلے کی طرف ضرور ہوتا ہے، لیکن تمہارا خشوع اور خضوع بھی میں دیکھتا ہوں اور تمہارا رکوع بھی مجھ پر مخفی نہیں رہتا ہے. انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ خصوصیت کہ آپ کی نظریں رکھے ہیں، آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آگے لیکن آپ کو پیچھے کا بھی دکھائی دے رہا ہے. آپ اپنی امت کے رکوع، سجدے اور خشوع اور خضوع کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مقام کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے. یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ورکوعکم، اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع، تمہارا رکوع اور سجدہ ہم سے مخفی نہیں ہے. انی لأراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ مقام دیا ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو. اور وہ تو بہت مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا آپ نے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسے جانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، آسمان سے دو فرشتے زمین پر آئے، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہا، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے بیچ میں رک گیا، اور دوسرا فرشتہ زمین پر اترا. دوسرا فرشتہ جو زمین پر اترا اس نے اوپر والے فرشتے سے پوچھا ہوا کیا یہ وہی رسول ہیں جن کے پاس مجھے بھیجا گیا؟ کیا یہی نبی ہے؟ یہ وہی ہے؟ تو اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا قال نعم، ہاں یہی محمد رسول اللہ. پھر اوپر والا فرشتہ حکم دیتا ہے زنہو برجل من امتی، اس کو اس کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ تولو. اور سنو مقام، دیکھو عظمت، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آسمان والے فرشتے نے نیچے زمین والے فرشتے سے کہا زنہو برجل من امتی، اس کو اس کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ تولو. فوزنت به فرجحته، مجھے اس کے ساتھ تولا گیا، مجھے اس کے ساتھ اٹھایا گیا، مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور ان کو ترازو کے ایک آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا گیا. اور جب ترازو اٹھائی گئی فرجحته، تو میں اس ایک آدمی سے بھاری تھا، میرا وزن اس ایک آدمی سے زیادہ تھا. ترازو تو اٹھ گئی لیکن میں اس آدمی سے بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بعشرہ، 10 آدمیوں کے ساتھ اس کو تولو. فوزنت بہم فرجعتہم، مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا. 10 آدمی ترازو کے اس طرف اور میں اکیلا اس طرف. اور جب ترازو اٹھائی گئی تو میں 10 سے زیادہ بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بمیۃ، اس کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو پہ رکھ کے تولو. مجھے 100 لوگوں کے ساتھ ترازو پہ تولا گیا. جب ترازو اٹھائی گئی تو میں 100 سے زیادہ بھاری تھا، 100 پر بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بألف، اس کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1000 لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا گیا. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا بیٹھو ترازو کی دوسری طرف. جب میں ترازو کے پلڑے میں بیٹھا تو 1000 تو پہلے بیٹھ گئے تھے. جب میں اس طرف گیا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے تو ہلکی چیز ترازو پر پہلے سے رکھی ہو اور دوسرے پلڑے میں بھاری چیز ایسے رکھ دو. جیسے یہ کپ ہے، یہ کتنا ہلکا ہے، یہ ادھر رکھ دو اور ایسے اٹھا کے یہ کپ ایسے رکھ دو، بوتل پانی سے بھری ہوئی، تو یہ کپ اچھل جائے گا، اچھل کر گر جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے کہ 1000 لوگ ترازو کے ایک پلڑے پہ تھے اور جب میں دوسرے پلڑے پہ گیا کأنی انظر الیہم، گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں ینتشرون علی من خفت المیزان، جیسے ترازو کے ہلکے ہونے سے لوگ منتشر ہو جاتے ویسے ہی سب بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا. یعنی اتنے ہلکے تھے وہ 1000 لوگ کہ ترازو کے میرے بیٹھنے سے وہ سب بکھر گئے. ینتشرون علی من خفت المیزان، میزان کے ہلکے ہو جانے کی وجہ سے بکھر گئے. اب اوپر والا فرشتہ کہتا چھوڑ دو، اب مت تولو.
اگر اس کو پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے، پوری امت ترازو کے ایک طرف اور اس اکیلے کو ایک طرف بیٹھا دو گے اور ترازو اٹھاؤ گے تو یہ اپنی پوری امت پر سب سے بھاری رہے گا، اس کا وزن سب سے زیادہ رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ مقام بتایا خود اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر۔ یہ صرف یہ بتانا مقصد نہیں کہ محمد رسول اللہ کا مقام اتنا ہے کہ سارے پوری امت کا پلڑا ہلکا اور نبی کا پلڑا بھاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ایک رکعت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے اور دنیا کے سارے ملا، مولوی، پیر، امام، ولی، محدث، بزرگ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور ترازو اٹھائی جائے تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور محمد رسول اللہ کی ایک رکعت کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ساری دنیا کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دو، مولوی جرجیس نے کیا کہا اور دنیا کے سارے مولویوں نے کیا کہا سب کو ایک طرف رکھ دو، پیروں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو، ولیوں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو، بزرگوں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو، اماموں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو، محدثوں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو، سب نے پوری دنیا نے کیا کہا اس کو ایک طرف ترازو کے رکھ دو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، ایک لفظ، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور ترازو اٹھائی جائے تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے لوگوں نے جو کہا اس کا پلڑا اٹھ جائے گا اقوال و افعال کا، اور محمد رسول اللہ کے ایک لفظ کا جو زبان سے نکلا اس کا پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ کے اقوال و افعال کا بھی ایک معیار ہے، اس لیے دنیا میں اگر چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور دنیا میں اگر کوئی جج ہے تو محمد رسول اللہ ہے، اس لیے نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عبادیات میں آؤ، نہ تمہارا بزرگ نہ ہمارا بزرگ، نہ تمہارا پیر نہ ہمارا پیر، نہ تمہارا مولوی نہ ہمارا مولوی۔ عظمت رسول کے تعلق سے بول کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے فیصل مانو، پہلے جج مانو، پہلے آئیڈیل مانو، پہلے نمونہ مانو اور پہلے عظمت رسول کا اقرار کرو، اور جب رسول اللہ کو سب سے بڑا مان لوگے تو آؤ پھر سارے معاملات محمد رسول اللہ کی عدالت سے ہم حل کراتے ہیں، اور رسول اللہ جو کہہ دے آمنا و صدقنا اس پر تم بھی ایمان لاؤ، ہم بھی لائیں، تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں۔ میرے بھائیوں، یہ رہا میرا 1.5 گھنٹے کی تقریر کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے بھی ابھی نکلنا ہے یہاں سے دیوریا، اور دیوریا سے ٹرین پکڑ کے دربھنگا۔ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے کل کا پروگرام میرا دربھنگا میں رکھ دیا ہے اور پرسوں کا ان کے علاقے میں ہے میرے بھائیو چمپارن میں، اس لیے مجھے نکلنا ہے، کل کا پروگرام دربھنگا میں ان کے ساتھ مجھے کرنا ہے۔ تو اس لیے پھر میری گزارش ہے کہ جس مقصد سے یہ پروگرام رکھا گیا مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آپ جاتے جاتے دے جائیے، اور بہار والوں سے کچھ سیکھیے کہ اسٹیج پر بھی وہ آ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اسٹیج پر بھی آ کر دے دیں گے اور مسجد کا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسجد آسانی کے ساتھ بن جائے گی کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ ہم اور آپ میں سے کون ہے جو جنت میں گھر نہیں چاہتا؟ آئیے ہم اس گھر کو پانے کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ان کو اس کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ جب تک تو اے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی رسالت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آئیڈیل و نمونہ محمد رسول اللہ کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ عظمت رسول کے تعلق سے ہونے والی اس تقریر کو اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں پیوست فرما دے۔ اے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔